لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عزیزان گرامی، انسان کی تخلیق اور اس کے لیے اللہ رب العزت کا جو خصوصی اہتمام و انتظام ہے، اس کی تکوین و تخلیق کے دوران بھی اور پھر اس کے بعد جو انسانی زندگی ہے اس کرۂ ارض کے اوپر، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں، انسان کا آپس میں رشتہ، زوجیت کا، ازدواج کا، اور پھر خاندان، نسب کا اور خون کا خاندان، اور سسرال اور قانون کا خاندان، اور پھر پورا روئے زمین پر بسنے والا انسانوں کا معاشرہ اور مجتمع، اس کے اندر آپس میں جو ایک مؤانست اور الفت اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں اس پوری دنیا کے اندر جو ہمارے آس پاس اور چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں، مادی دنیا کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، لیکن جو حیوانات کی دنیا ہے، ذی روح اور ذی حیات کائنات ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو جو امتیاز عطا فرمایا ہے وہ ہمیں اور جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کا ایک منفرد اور ممتاز مقام اور مرتبہ ہے اس کائنات کے اندر، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے انتظامات فرمائے ہوئے ہیں۔ تخلیق انسان کی، یہ تو جانوروں کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ کچھ جانور جو ہیں ان کی نسل وہ چلتی ہے ایک دوسرے کے ملاپ سے انڈا وجود میں آتا ہے اور اس انڈے سے وہ نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا باہمی ملاپ ہوتا ہے اور وہ پھر مادہ جو ہے بارور ہوتی ہے اور اس کے بطن سے بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ لیکن جانوروں کے بچے جو ہیں وہ جنم لینے کے کچھ عرصہ بعد جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں، اور ماں جنم دینے والی یا وہ پرندے جو انڈے دیتے اور ان کو سیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کچھ دیر تک پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو جنم دینے والے ماں باپ بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور بالکل الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں۔ جانوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، پرندوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، مچھلیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مچھلیاں جو ہیں وہ مادہ اور نر کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کے بعد وہ انڈے دیتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ مچھلیاں
انڈے دینے کے لیے جس سمندر میں وہ زندگی گزارتی ہیں، انڈے دینے کے لیے وہ اس سمندر کے دوسرے کنارے میں پہنچ جاتی ہیں۔ بحر اوقیانوس کے اندر زندگی گزارنے والی مچھلیاں وہ بحر ہند کے کنارے پہ آ کے انڈے دیتی ہیں، اور یہاں پھر وہ بچے جو پرورش پاتے ہیں بغیر مادہ کے، خود بخود ہی وہ نکلتے ہیں انڈوں سے، اور نکلتے ہی سمندر میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کے ماں باپ نے ان کے انڈے کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا تھا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو لیکن ماں باپ کا تعلق جو ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ بچوں کی پرورش نہیں کرتے۔ بچے جو ہیں وہ پانی میں اتر جاتے ہیں، کچھ بڑھ جاتے ہیں، کچھ خوراک بن جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتی ہیں۔ عجیب صورتحال ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اور صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ باپ کا خاندان اور ماں کا خاندان وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اس کی پرورش کرنے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ اور یہ ماں باپ جو ہے صرف اپنے پیدا ہونے والے بچوں کی ہی پرورش نہیں کرتے، بلکہ آگے جو ان کی نسل ہوتی ہے، ان کے پوتے پوتیاں اور ان کے نواسے نواسیاں، اور پھر آگے ان کے پڑپوتے اور پڑپوتیاں اور پڑنواسیاں اور پڑنواسے جو اس کے آگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد کی اولاد کے ساتھ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے، شفقت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے ایک اللہ رب العزت کا خاص انتظام ہے جو اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو یہ انسان کی تخلیق جو ہے یہ رحمان کی تخلیق ہے، اور انسان کے لیے اس نے اپنی رحمت کا وسیع دسترخوان بچھایا ہے اور وسیع بندوبست فرمایا ہے، اور اس کی رحمت سے ہی یہ انسان اس پوری کائنات کے اندر یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ باقی جو انسان کی تخلیق ہے یہ جانوروں کا بھی اس طرح کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو انڈے سے جانور پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کے کان جو ہے وہ اندر ہوتے ہیں پرندوں کی طرح، باہر نہیں ہوتے، وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں تو یہ دودھ دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ انڈے کون کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون کون سے جانور دیتے ہیں، تو انہوں نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیا، پوری جو ہے نا تفصیل، کوئی کہنے لگے کلو سموخن بیوزن و کلو لبون ولود، یا کلو ازون لبون، جو کانوں والا ہے وہ دودھ پلاتا ہے اور بچے کو جنم دیتا ہے، کلو ازون لبون، ازون جو ہے یہ لبون ہے، ازون کا معنی اذن، کان والا دودھ والا ہے، وکلو سموخن بیوزن، اور جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دینے والا ہے، وہ بیوز ہے۔ انہوں نے اس کا پورا جواب جو ہے نا 2 لفظوں میں دے دیا۔ تو یہ جو جانور انڈے دیتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دودھ پلانے والے ہیں یہ بھی دودھ پلانے کی مدت تک تو ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف مادہ کرتی ہے، نر جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا ماحول دیا ہے کہ ماں باپ کی شفقت اور محبت اور ان کا اس کے لیے ہر وقت خدمت کے اندر لگے رہنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کو نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر آپس میں جو انسانوں کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور مہربانی کے جذبات ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے معانست اور مودت کا تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو نصیب فرمایا ہے، دوسری چیزوں کے اندر نہیں۔
اور یہ جو تخلیق ہے جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اپنی قدرت کاملہ اور اپنی خاص عنایت کا اظہار کرنے کے لیے کہ انسان کی تخلیق کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سُلَالَةٍ مِّن طِين، سلالہ جو ہے سلہ یا سلو کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کھینچنا، کسی چیز کو کھینچنا۔ تو سلالہ جو ہے وہ اس نسل کو کہا جاتا ہے جو کسی سے کھینچی ہوئی چلی آتی ہے، وہ اس کی نسل ہوتی ہے جو اس سے کھینچی ہوئی آگے چلتی ہے۔ تو سلالۃ من طین، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، ایک اللہ رب العزت نے سلالہ سے پیدا کیا، اور وہ سلالہ جو ہے من طین، مٹی کا ہے، یعنی مٹی کا سط اور مٹی کا جوہر اللہ رب العزت نے اکٹھا کروایا، اور اس مٹی کے جوہر سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو وہ مٹی جو تھی وہ مٹی تھی جس کے اندر صلابت تھی، سلسال جم کے کھنکنے والی، آواز دینے والی، جیسے پختہ چیز کی آواز ہوتی ہے، تو اس مٹی کے اندر کھنکھناہٹ تھی۔ من صلصال من حمأ مسنون، اور پھر اس مٹی کو پانی کے اندر بھگو کر اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح اس کے اندر خمیر پیدا کیا، اور اس کے اندر اٹھان ہوئی کہ وہ حمأ مسنون کیچڑ بن گیا، جس کے اندر سے بو اٹھ رہی تھی، مہک اٹھ رہی تھی۔ تو اس سے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس مٹی سے، اس گارے سے، اور اس پانی ملی ہوئی مٹی سے انسان کا یہ کالبد خاکی تیار ہوا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ لگائے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ جو ہیں یہ مخلوقات میں سے کسی کے ہاتھ کی طرح نہیں، مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ جیسا ہو، لیکن اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی یہ صفات جو ہیں یہ بھی بے مثال ہیں، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اور اس کے ہاتھ، اور اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ سب چیزیں بے مثال ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیکن اس کو ماننا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے شایع ہے، یہ تجسیم اور تشبیہ میں نہیں آتا جب انسان اس عقیدے کے ساتھ مانتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کے وجود کو وجود میں لانے کے لیے، اور اس کی جو کالبد خاکی تھا اس کو نیست سے ہست بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگائے، خلقتہ بیدی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونکی، اور پھر اسی سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العزت نے اسی سے ان کا جوڑا بھی بنایا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے تخلیق کا، وہ جس وقت تکون اور وجود پذیر ہوتا ہے، تو اس وقت بعض اوقات ایک ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ دو میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ دو میں تقسیم کر دونوں سے بن جاتے ہیں، دو نر بن جاتے ہیں یا دو مادہ بن جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایک نر اور ایک مادہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ دو ہوئے، اور کبھی کبھی تین بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ متعدد 5 5 6 6 7 7 جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو مادہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے تقسیم کر کے اس میں سے پھر دوسرا بنا دیتے ہیں۔ کبھی دو نر ہو جاتے ہیں، دو بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی دو بیٹیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ لیکن عام طور پر انسانوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا ناری یا مادہ، اور یہ جو سلالہ ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ مٹی کا بھی سط اور جوہر تھا، اور یہ جو مادہ حیات ہے جس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی انسان کا جوہر ہوتا ہے، جو انسان کے وجود کے اندر سے ایک بہت قیمتی جوہر وہ اکٹھا ہوتا ہے مادۃ الحیات کی شکل میں، اور وہ نر اور مادہ دونوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جو مرد کا مادہ حیات ہے اس کے اندر تو وہ حوینات ہوتے ہیں جن کو ہیمن کہا جاتا ہے، یعنی حوینہ منویہ، جس کو حوینہ منویہ کہا جاتا ہے، ہیمن اس کے لیے یہ اصطلاح بنائی ہوئی ہے اطباء نے، ہیمن اس کو کہا جاتا ہے، یعنی حیوان منوی۔ یہ مرد کے اندر ہوتے ہیں، یہ مرد کے اندر ہوتے ہیں، اور خاتون کے اندر مادہ تو ہوتا ہے، لیکن اس مادے کے اندر صرف وہ مادہ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر حیوان منوی نہیں ہوتا۔ یہ مادہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں حیوان منوی نہیں ہوتا، یہ صرف مرد کے اندر ہوتا ہے۔ عورت کے اندر البتہ اللہ رب العزت نے ایک اور سسٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے وجود میں ایک بویضہ وجود میں آتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹے حجم کے اندر ایک انڈا وجود میں آتا ہے، اور وہ اس کے رحم کے اندر ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو وجود ملتا ہے، اور پھر جس وقت مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ انڈا جو ہے وہ نیچے اترتا ہے، اور وہ جو محبل ہے، گزرگاہ ہے، اس میں سے گزرتا ہوا وہ نیچے آ جاتا ہے، اور ادھر مرد کا جو مادہ حیات ہے اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حوینے ہوتے ہیں جو دو شکلوں کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی شکل کا ہوتا ہے جیسے کوئی بختر بند چیز ہوتی ہے بڑی مضبوط سی، اور ایک جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی دوڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے، وائی کی شکل میں، اور ایک ایکس کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایکس وائی ان کو کہتے ہیں، یہ جو دو حوینے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ دونوں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ سفر شروع کرتے ہیں اس راستے کے اوپر جو اللہ رب العزت نے جسم کے اندر، خاتون کے جسم کے اندر بنایا ہوتا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس بویضے تک پہنچیں، اور ان میں سے جو تیز رفتاری کے ساتھ اس بویضے کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، جو حوینہ ہوتا ہے انسان کے مادہ حیات کے اندر ذکر کی صلاحیت رکھنے والا، وائی کی شکل والا، تو وہ تیز رفتار ہوتا ہے، لیکن تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک یہ بھی کمزوری لگی ہوئی ہے کہ بعض اوقات وہ پھنس جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اور جو مادہ کا ایکس ہوتا ہے حوینہ، وہ بڑھتا ہے اس بویضہ کی طرف، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن یہ بڑھتا رہتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ نر اور مادہ کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب مرد ہی ہوتا ہے، یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عورت کی طرف سے نہیں ہوتا، عورت کی طرف سے بویضہ ہی ہوتا ہے، اور جس نے جا کر اس سے ملنا ہوتا ہے، اگر ایکس والا جا کے مل جائے تو وہ ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر وائی والا جا کے مل جائے تو پھر وہ ایکس والا مل جائے تو پھر وہ انثیٰ ہوتا ہے، اور وائی والا جا کے مل جائے تو پھر وہ نر ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور یہ جو حوینہ ہوتا ہے، ہیمن جس کو کہتے ہیں، یہ جب اس بویضہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو اس وقت اس بویضہ کے اوپر جیسے انڈے کے اوپر خول نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی ایک خول ہوتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک ایسی اللہ رب العزت نے سوئی جیسی چیز لگائی ہوئی ہے جس سے جا کر یہ اس کے خول کو توڑتا ہے، اس کے خول کو توڑتا ہے جا کر، اور پھر جب وہ خول ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے
ایک ایسا مادہ رکھا ہوا ہے تو یہ اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور یہ دونوں آپس میں مل کر امشاج ایک بن جاتے ہیں، دونوں ایک بن جاتے ہیں، اور پھر یہ کچھ عرصہ 24 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ اسی طرح جو ہے وہ آپس میں ملے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ آپس میں مل کر ماں کے رحم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر نمو آتا ہے۔ اگر آپ گوگل کے اوپر مراحل تخلق الجنین یا تکون الجنین یہ آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو عربی میں بھی مل جائے گا اور انگریزی میں بھی مل جاتا ہے۔ میں نے عربی والا جو ہے نا وہ دیکھا تھا، لیکن میں اپنا موبائل گھر میں دوسرا لے آیا اور وہ اپنا بھول گیا، دوسرا آ گیا۔ تو آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو نکالیں ذرا اس کو، اگر کسی کے پاس اچھا موبائل ہے تو مراحل تکون الجنین گوگل کے اوپر تلاش کریں۔ ہم نے کیمرے کے ذریعے اور اندر کیمرہ اتار کر جو تصویریں لی جاتی ہیں اور وہ لمحہ بلمحہ ان تصویروں کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسان نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس نبی نے جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں جا کے پڑھا نہیں، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور ان کا یہ وصف بطور تعریف کے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی الامی، یعنی دنیا کے علوم انہوں نے نہیں پڑھے تھے۔ تو وہ جو قرآن لے کر آئے اور انہوں نے جو احادیث کے اندر اس چیز کے بارے میں بتایا، اس وقت یہ انسان کے لیے اس طرح معلوم نہیں تھا جیسے آج جو ہے انہوں نے معلوم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ کوئی بھی بات بتائی ہوئی ایسی نہیں جس کو آج کی تحقیقات غلط ثابت ہو۔ تو اس سے ایک تو ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا یقین بڑھتا ہے، اور دوسرا انسان کا اللہ رب العزت کی جو عنایات ہیں اور اس کی جو نوازشات ہیں ان کے بارے میں انسان کا ایمان اور یقین جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے امتنان اور تشکر اور نیاز مندی کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ ایسا بھی ہے کائنات کے اندر کہ بعض جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ خود ہی اپنے بچوں کو نگل لیتے ہیں۔ کئی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو کھا جاتی ہیں، اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتی ہیں۔ سانپ کے بارے میں بھی ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ جو مادہ ہے انڈے سیتی ہے اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے، وہ جگہ چھوڑ جاتی ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو کھاؤں نہ، اور اگر وہ نہ جائے وہیں رہے تو وہ اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جو مادہ سانپ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے، اور کئی ایسے جانور ہیں جن کا عجیب ہی معاملہ ہے، جیسا کہ مشاہدہ کرنے والوں نے اس کا مشاہدہ کر کے بتایا۔ یہ جو مکڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ ایک تو یہ جالا ہوتا ہے جو پھونک سے ختم ہو جاتا ہے، ایسے آپ جھاڑو پھریں سارا ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ جو گھر ہے مکڑی کا، جس گھر سے اس کی نسل چلتی ہے، کہتے ہیں کہ مادہ مکڑی اور نر مکڑی یہ جب آپس میں ملتے ہیں اور وہ مکڑی بارور ہو جاتی ہے تو مادہ جو ہے وہ نر کو مار دیتی ہے، مادہ جو مکڑی ہے وہ نر کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ انڈے دیتی ہے، اور انڈوں سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ مادہ کو مار دیتے ہیں، وہ ماں کو مار دیتے ہیں۔ ماں نے باپ کو ختم کر دیا، بچوں نے ماں کو ختم کر دیا، اور یہ گھر ہے یہ جالے کا گھر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو کیسا بنایا کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر وقت
کہ ماں پہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اولاد جو ہے وہ ان کو سنبھالتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر کتنی بڑی نوازش ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اور جو تعلیم دی ہے اولاد کے بارے میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور والدین کے بارے میں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَبِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے شریعت کے اندر، اور پھر جو انسان کے رشتے بنائے ہیں، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ جو خون کے رشتے ہیں ان کا بھی رحم، اس کا بھی حق رکھا، اور یہ جو سحر کا رشتہ ہے شریعت کا اور قانون کا رشتہ، اس کا بھی حق رکھا۔ تو یہ جو دین ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت دی ہے، یہ دین و شریعت، اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے، تخلیق کے اندر بھی، اور اس کی پرورش، تربیت، اور اس کا بڑھنا، پھلنا پھولنا، زندگی میں آگے بڑھنا، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہے۔ اور پھر جو زندگی کا طریقہ دیا ہے دین و شریعت کی شکل میں، یہ بھی دین رحمت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ دین عطا فرمایا ہے جس کے اندر ان کی دنیا کی بھی بھلائی اور ان کی دنیا کی بھی سعادت اور فوز و فلاح، اور جو اصل زندگی ہے انسان کی، آخرت کی زندگی، اس کی بھی فوز و فلاح اسی دین و شریعت کی پابندی اور تمسک اور التزام کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں، اللہ رحمان ہے، اور یہ جو دین لے کے آئے ہیں یہ السمحۃ البیضاء، بعثت بالشریعت بالسہلۃ السمحۃ البیضاء، سہولت والی اور وسعت والی، اور ایسی شریعت ہے جو روشن اور تابناک ہے، جس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان بے مقصد نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ جواب دہ ہے اور ذمہ دار ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ یہ نوازشات کہیں اور دکھائی نہیں دیتی، اس کائنات کے اندر کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو اتنا کچھ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں بھی سنتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جیسے چاہے زندگی گزار لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو پھر اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سرگرم رکھنا ہوگا اور کمر بستہ رکھنا ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کروں، اور اللہ رب العزت کو اگر راضی کر کے جائے گا تو یہ زندگی، جس زندگی کے اندر انسان کے دل میں ارمان، تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشات بے حساب، ہر اس کے دل میں، جس کے دل میں امنگ نہ ہو، جس کے دل میں آرزو ہوتی ہے، اور یہ کسی کچھ پوری ہوتی ہیں لیکن ساری پوری نہیں ہوتی۔ کہا ہے غالب نے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، یعنی میرے بڑے ارمان پورے ہوئے لیکن پھر بھی تھوڑے پورے ہوئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، دل میں ایسی ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ انسان کا دم نکلتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن نہیں پوری ہوتی۔ تو یہ تو اس نے کہا ہے، اور ہر آدمی کا یہی حال ہے، ہر آدمی کا یہی حال ہے۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا، ان کو یہی ایک انفرادیت حاصل ہوتی ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ سوچتے ہیں نا وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن شاعر کا شعور اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے اس کو تعبیر دے دیتا ہے، اور وہ کی تعبیر نہیں ہوتی جو اس نے سوچا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو یہ
ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح انسان کے دل میں خواہشیں ہیں، لیکن وہ یہاں خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ خواہشیں اس دنیا میں کسی کی نہیں پوری ہوئی، سکندر کی بھی نہیں ہوئی، دارا کی بھی نہیں ہوئی، نوشیروان کی بھی نہیں ہوئی، اور کسی کی بھی نہیں پوری ہوئی۔ سارے جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر سے خواہشیں اپنے دل میں لے کے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو جہان بنایا ہے وہ اگلا جہان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جس کے بارے میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے اور یہ فانی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ آدمی دنیا اور آخرت کا تناسب اگر دیکھنا چاہتا ہے تو فلیجعل احدکم اصبعہ فی الیم، سمندر کے اندر انسان انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ جو نمی اور جو تراوت لگی ہے اس نمی اور تراوت کی کیا نسبت ہے اس سمندر کے ساتھ، جو اس خشکی سے اللہ اکبر کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو اس پانی کے ساتھ تو کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں، دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں۔ اور یہ جو کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ جو سورج اور اس کا یہ جو خاندان ہے، اور اس کے جو چاند اور اس کے جو سیارے ہیں، یہ اس کائنات کے مقابلے میں جو اس عالم کے اندر موجود ہیں، جو موجود ہیں کائنات، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورج کے مقابلے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سورج اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہ جو ستارہ ہے، اس کی اس کائنات کے اندر جس کے یہ موجود ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ کتنی کہہ رہے ہیں اور کتنی ہی گلیکسیز ہیں، اربوں کے حساب سے موجود ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اتنی وسیع کائنات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہوئی ہے، اور وہ اگلے جہان میں جا کے انسان کو ملنے والی ہے، اور وہاں جا کر ہر انسان جو ہے اس کو یہ چیز حاصل ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہر انسان بادشاہ ہوگا، ہر انسان کی جو چاہت ہے وہ پوری ہوگی، اور جو اس کے منہ میں آئے گا وہ فوراً پورا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اس صورت کے اندر قیامت کا ذکر کیا اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اگلی صورت جو ہے جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کے پھر اس کے دونوں راستوں کا ذکر فرما دیا، اور دونوں کیوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو شکور ہیں، شاکر ہیں، اور اللہ رب العزت کے وفادار ہیں، اور جو کافر اور ناشکرے ہیں اور اللہ کے فرمان ہیں، دو راہیں ہیں جون سی انسان چاہے اختیار کر لے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، اور جو فرما برداری اور شکر گزاری والا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بادشاہت ہے، اور وہ جنت کی بادشاہت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اگلی صورت الانسان میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہمارا مطالعہ جو ہے نا وہ اگلی صورت الانسان کے لیے ہوگا، اور یہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ جو مراحل ہیں اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں اس میں موجود ہیں، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس سے نا انسان کی یہ جو بصیرت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور علم و یقین میں بھی انسان کے اضافہ ہوتا ہے۔